الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ سجدے میں اپنے پاؤں، ہاتھ اور یہ بازو یہ کس طرح رکھنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کر کے رکھ کے دکھائے اور حکم دیا. کل جو ہمارا سبق بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سجدے میں کن کن اعضاء کا زمین پر رکھنا لازمی ہے. تو یہ آگے جو اس کا سبق جو آج بیان ہونے لگا ہے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ مرد اور عورت ان دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، غرضے کہ نماز کا کوئی بھی جز ہو، کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے تو یہ ہے کہ عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو تو وہ مکمل پردے میں ہو، سر پہ دوپٹہ لیا ہو اور اچھے طریقے سے. ہاں، اگر کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہو جہاں پر مردوں کا آنا جانا ہو، غیر مردوں کا، تو وہاں پر وہ نقاب بھی کر سکتی ہے چہرہ بچانے کے لیے، چہرہ ڈھکنے کے لیے. لیکن مرد کی یہ نماز کا یہ فرق ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ کسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پاس مکمل کپڑے نہیں ہیں تو وہ صرف اور صرف دو چادریں، ایک اپنے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اور ایک اپنے کندھوں پر، اگر وہ بھی نہیں ہے تو ایک چادر ہے تو اس سے صرف اور صرف اپنے شرمگاہ چھپا لے. مرد کی نماز ادھر تک. آگے جو ہمارا سجدے کا، جس طرح میں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب مرد بھی اور زیادہ تر اس طرح عورتیں بھی، بلکہ عورتوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے، ان کی اساتذہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور صحیح دین کے سمجھ عطا فرمائے. زیادہ تر یہ عورتوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے، سجدے میں جانا ہے تو ایسا سجدہ کرنا ہے کہ بالکل ہی، یعنی کہ جھک کر بالکل ہی کٹھے ہو کر سجدہ کرنا. کر کے دکھاتا ہوں کہ اکثر مرد بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ طریقہ کون سا ہے کہ یہ ان گھٹنوں کو بھی، نماز میں ہم صحیح طرح کھڑے ہیں لیکن جب سجدے میں جانا ہے ان کو بھی سمیٹ لیا ہے، اپنے کندھوں کو بھی سمیٹ لیا ہے اور اس طرح کر کے بالکل ہی اکٹھے ہو کر سجدہ کر دیں. یہ اس طرح عورتوں کا سجدہ ہے. اگر اس طرح وہ سجدہ نہیں کریں گی تو ان کا سجدہ نہیں ہوگا، یا ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس طرح سجدہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ جو بھی شخص سجدہ کرتا ہے، اگر اس کی ایک کوہنی زمین پر ہے تو کس کی مشابہت ہوگی؟ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث نمبر 822 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے سجدوں میں ذرا خیال کرو، ان میں ہاتھ پھیلا کر، اپنے بازوں کو پھیلا کر سجدہ نہ کرو. یہ کتے کی مشابہت ہے. اس طرح کر کے سجدہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب وہ بیٹھا ہوتا ہے اپنے بازوں کو پھیلا کر، ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا سجدہ کرنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، ان میں سے چند حدیث میں بیان کرتا ہوں. کہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1104 میں اور 6 میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے وقت
آپ کی جو کوہنی مبارک ہوتی تھی یا آپ کے جو پہلو ہوتے تھے یہ آپ ان کو کھول کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ یہ کونیاں نیچے نہیں لگانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس طرح سجدہ کرنے کا۔ اب یہ چیزیں دور ہیں، نہ رانوں کو لگنی چاہیے اور نہ یہ زمین پر لگنی چاہیے، دونوں طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اور یہ جو ہماری ہاتھوں کی انگلیاں ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں ہوتے تو رکوع کے دوران آپ اپنے گھٹنوں کو ایسے پکڑ لیتے اور آپ کی انگلیاں مبارک ان کی کھلی ہوتی تھی رکوع کے دوران، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگلیاں ایسے بند ہوتی تھیں۔ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ انگلیاں یہ دونوں ہاتھوں کی بند ہوتی تھی اور یہ ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر لگی ہوتی تھی۔ یہ طریقہ جو سجدہ کرنے کا، اور اس کے حدیث کیا ہے؟ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 224 میں یہ راوی بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم نے جو ہمارے پہلو ہیں اکثر لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جب نماز میں رش ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم اکیلے ہیں تو ہم جتنے چاہیں ہاتھ کھول سکتے ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ایسے کر کے نہیں رکھنا، ایسے جتنا مرضی کر سکتے ہیں۔ اگر رش میں ہیں، مثال کے طور پہ تنگ ہیں، لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو کئی لوگ کرتے ہیں کہ آپ سب لگ جاتی ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے ایک بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو تھوڑا سا آگے کی طرف لے جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں، رش ہے، عام طور پہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح کر کے، تو اگر رش ہے، بہت سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو پھر ظاہری سی بات ہے ساتھ والوں کو تکلیف تو نہیں دینی ہاتھ اٹھا کے، تو پھر اس طرح کر لیں۔ عموماً اتنا سجدہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے لے جائیں، تو انشاءاللہ نہ ساتھ والوں کو کوئی مسئلہ بنے گا اور نہ آپ کا یہ جو بازو ہے یہ آپ کے نہ ران پہ لگے گا نہ زمین پہ لگے گا، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اسی کے مطابق نماز ادا کی جائے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں نماز تو ہو جائے گی تو نماز نہیں ہوگی، یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ جب تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرنا، تو ہمارا کوئی بھی کام کوئی بھی عمل ہمارا صحیح طریقے سے نہیں ہوگا۔ جب کوئی عمل کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو ظاہری سی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور صحیح سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔